ڈاکٹر ماریہ، میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اس چیز پر بات کریں کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ کتنا ایسکلیٹ کر سکتا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ سب سے پہلے ہمارا جو رسپانس اب تک رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، اور پھر ہم اس پر آتے ہیں کہ یہ معاملہ اب کتنا ایسکلیٹ کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ابھی تک تو پاکستان نے بہت ریسٹرینٹ کے ساتھ اس کا جو ہے ہندوستانی حملوں کا جواب دیا ہے، اور آپ بڑی سوچ سمجھ کر اور بڑے ناپ تول سے جو ہے ان کو فوجی نقصان یا عسکری نقصان بھی پہنچا رہے ہیں. لیکن مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہندوستان ابھی تک آپ کے خلاف 4 مختلف حملے کر چکا ہے. پہلا حملہ جو ہے وہ انہوں نے نیریٹو کی بیانیے کی بنیاد کے اوپر کیا، جس پہ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس دہشت گردی کا جو تمام ذمہ داری ہے وہ پاکستان پہ ڈال دیں. اس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے، کیونکہ پاکستان کی میڈیا اور پاکستان کی طرف سے جو موقف اور جو بیانیہ آیا وہ بین الاقوامی دنیا نے مانا بھی، اور ہندوستان سے کہا کہ وہ ایک انٹرنیشنل امپارشل انکوائری کرے، اور ابھی امریکن صدر نے بھی یہی بات کی. پہلی ناکامی کے بعد جو دوسرا انہوں نے حملہ کیا وہ آپ کے اوپر ظاہر ہے رات کی تاریخی میں کیا، جہاں جی انہوں نے آپ کی 2 مسجدیں شہید کی اور آپ کے 26 لوگ شہید ہوئے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسی حملے کے ساتھ انہوں نے جو تیسرا حملہ کیا وہ آپ کے پاس اپنی ایئر فورس کی جو بگسٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت خطے کی سب سے بڑی ہوائی جنگ آپ کے ساتھ لڑی، جس میں ان کے 5 طیارے جو ہے آپ نے گرائے، 3 رافیل، 1 سوکھائے اور 1 MiG 29. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے 15 سے زیادہ طیارے جو اس وقت لاک کیے، لیکن آپ نے پھر بھی ان طیاروں کو نہیں گرایا تاکہ ہندوستان کا نقصان اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ اس کو ایسکلیٹ کرنا پڑے. لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں سمجھی، اور اس کے بعد ابھی لاہور کے اوپر اور پورے پاکستان کے طول و عرض کے اوپر انہوں نے ہارپ جو ہے ڈرونز جو ہیں ان سے پاکستان پہ حملہ کیا، تاکہ پاکستان کے ریڈارز کو ان کا تعین کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خلاف کوئی اور جو ہے اسٹرائک کر سکے. جی پاکستان نے یہ بھی کرائے تقریباً 77 ڈرون جو ہیں ہم آفیشیلی کہہ رہے ہیں، اور یس غیر مصدقہ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تقریباً 99 آپ نے ان کے ڈرونز کرائے ہیں. اور یہ جو ڈرون ہیں یہ اسرائیلی ساخت کے ہیں، اور تقریباً ایک ڈرون کی قیمت $10 ملین ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہوا ہندوستان کو. اور اس کے مد مقابل آپ نے صرف ابھی تک جو ہے جموں اینڈ کشمیر میں جو ان کی پوسٹس ہیں اور ان کی جو ملٹری پوزیشنز ہیں ان پہ حملہ کیا. لیکن ہندوستان کی طرف سے یہ بات بارہا کہی جا رہی ہے کہ پاکستان پہ میزائل حملے کر رہا ہے، وہاں یہ لگ رہا ہے کہ پورے پاکستان پہ حملہ کر دیا گیا ہے، یہ تو جبکہ ایک جھوٹا نیریٹو بیان ایسی کر رہے ہیں. بات مطلب نہیں ان ہے. کی اگر میں آپ برکھا سوچیں، دت کو سنوں تو ان کے پاس تو ایک پاکستانی جو ہے وہ جہاز بھی گر چکا ہے، اور پاکستانی پائلٹ بھی انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا ہے برکھا دت صاحبہ نے. دیکھیں اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کوئی بیچارہ عام پاکستانی نہیں ہے جو کسی قید میں وہاں ہو جس کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں جہاز تو ایسے نہیں ہوتے کہ ان کے الیکٹرانک سگنیچر نہیں ہے، ان کا الیکٹرانک سگنیچر بھی ہوتا ہے، ان کا ایک ٹیکنیکل سگنیچر بھی جی ہوتا ہے. جیسے بھی ہندوستان نے کہا کہ ہمیں رافیل نہیں گرائے، اور رافیل کمپنی نے کہا کہ جی ہمارے رافیل کم از کم ایک زیادہ سے زیادہ 3 جو ہے رافیل طیارے جو ہیں گر چکے ہیں. بالکل. یعنی کہ ہر جو ایک بڑا ہتھیار ہوتا ہے اس کی گلوبل فٹ پرنٹ ہوتا ہے، اور وہ فٹ پرنٹ جو ہے اور جو باقی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ جھوٹ میں شمار نہیں کرتے، کیونکہ ان کی بالکل کریڈیبلٹی اس بیسس کے اوپر ہے. سو برکت اقصائدہ کے مطابق تو وہ اسلام آباد میں بھی آ چکے ہیں، اسلام آباد میں بھی حملہ ہو رہا ہے، کراچی میں بھی، کراچی کی وہ ساری تو بندرگاہ اپنے جو الفاظ ہے میں خیالوں میں تباہ ہو خوابوں میں چکی فتح ہے. کر چکے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جی وہ سب اب اس کو آپ آگے کہاں جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں جیسے امریکہ نے کہا، ہم نے امریکہ کی بات کی کہ جی امریکہ کہتا ہے کہ جی اب یہ آپ دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. اس کا ہم کیا مطلب لے سکتے ہیں کہ واقعی امریکہ ریسٹرینٹ شو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ دونوں ڈیل کر لیں گے، یا اس کا یہ کہنا کہ آپ دونوں کا آپسی معاملہ ہے خود ڈیل کریں یہ ایک طرح سے انڈیا کی طرفداری کہلائے گا؟ دیکھیں یقینی طور پہ انڈیا کی طرفداری ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کے پاس تقریباً 60% جو اسلحہ ہے وہ امریکن ساخت کا یا امریکہ کے جو حامی اور ان کے ساتھی ہیں ان کی ساخت کا ہے، اور 2026 تک یہ تقریباً 80% جو اسلحہ ہے وہ امریکن نوعیت کا یا امریکن ساخت کا ہو جائے گا. جی اب یہ جو ڈرونز آپ کے ملک کے اوپر حملہ جی کیا گیا ہے یہ کوئی عام ڈرونز نہیں ہے، یہ جو ہیں کمانڈ سینٹر کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو غازہ کے اندر انہوں نے مختلف بلڈنگز کے ساتھ یس اور مختلف بلڈنگز کو اڑایا تھا، اور مختلف جگہوں کے اوپر کانوائز پہ ملٹری ٹارگیٹنگ کی، انڈیویجول ٹارگیٹنگ کی. اس میں دھماکہ خیز مواد رکھا جاتا ہے جو عسکری کیپیسٹی کا ہوتا ہے، اور اس میں 5 کلو سے لے کے 15 کلو تک، یعنی کہ ایک بلڈنگ کو اڑانے کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن کیونکہ آپ نے جیم کیے ہیں تو یہ اس لیے جو
ڈرونز ہیں یہ اپنے کسی بھی انٹینڈڈ ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکے ہیں، لیکن اس کا جو نیٹ افیکٹ ہے وہ تقریباً ایک ڈرون $10 سے $15 ملین کا ہے۔ تو اگر آپ خود سوچ لیں $10 سے $15 ملین کو آپ ضرب دے دیں 77 سے، تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کتنے بلینز آف ڈالرز انہوں نے بالکل، ایک اٹیک کے اندر لوز کیا ہے۔ یس۔ اچھا دوسری اب بات یہ ہے جی، کہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ اسرائیلی یس، انڈسٹریز، ایروناٹیکل انڈسٹریز اور امریکن جو ہے کولیبریشن سے بنے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو اڑانے والے بھی ہندوستانی نہیں ہیں، ان کے ساتھ یہ دونوں جو ان کے ہینڈلرز ہیں وہ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کچھ خبریں آئی تھیں کہ جی ایک مطلب اسرائیلی اور امریکن فورسز جو ہیں وہ ہندوستان کی شمال میں اترے ہیں۔ بالکل، تو یہ ظاہر ہے ان تمام انٹیگریٹڈ فورسز کے ساتھ منسلک ہیں اور کولیبریشن ان انہی کی کے ہے، ساتھ بالکل، یہ کام بالکل، کر رہے ہیں۔ اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے اوپر پریشر آئے، پاکستان پہ جنگ کی ذمہ داری آئے، اس لیے وہ ہندوستان کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ اے آئی میں جو آپ لوگ کر رہے ہیں، تاکہ جب یہ واقعہ ختم ہو تو صرف ان کا موقف رہ جائے، یعنی کہ جتنے بھی اے آئی جنریٹڈ انالیسز بالکل، نکلیں، کوئی اور چیز نکلے تو الگورتھم میں صرف اور صرف ہندوستان جھوٹ ہی کا جو باقی رہے۔ کھلا جھوٹ ہے وہ یس۔ باہر نکلے۔ اچھا اب میں آپ سے ایک اور بات کی وضاحت چاہوں گا۔ آپ نے ابھی کہا کہ جی ہمارے پاس جو ٹارگیٹڈ تھے وہ 15 ہم نے ان کے ایئر کرافٹ جو تھے وہ لاک کیے تھے، لیکن اس میں سے ہم نے 5 گرائے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ ہم نے یہ ریسٹرینٹ کیوں شو کیا؟ مطلب صرف 5 گرانے کی کیا وجہ تھی جب ہم 15 لاک کر چکے تھے؟ اور ہماری جو حکومت ہے اس کا بیان تو یہی ہے کہ جی 80 طیارے تھے جو کہ اس آپریشن میں حصہ لے رہے تھے۔ سو وائی ڈنٹ وی گو فار دا میکسیمم کل؟ دیکھیں میکسیمم کل جب آپ کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ 125 ان کے جہاز ہوا میں تھے، اگر 125 میں سے آپ 15 گراتے ہیں تو ان کی بھی پھر ایک کمپلشن بن جاتی جس میں ایک امیڈیٹ وار شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے کوشش کی کہ ریسٹرینٹ کریں، آپ نے کوشش کی کہ پیس کو ایک موقع دیں، آپ نے کوشش کی کہ ہندوستان کو یہ بات واضح کرے کہ آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے یہ 36 رافیل میں سے آپ 10 اور اڑانا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے اپنے اس جو اسکواڈرن ہے اس کو آپ نے گراؤنڈ کر دیا جی، کیونکہ کمپنی آپ کو اجازت نہیں دے رہی ہے کہ آپ اس کو اڑائیں۔ اگر آپ یہ جو ہے گرا دیتے تو ایک امیڈیٹ وار سائیکل آپ کا شروع ہو جاتا جس میں آپ کے پاس یہ ایکشن ری ایکشن کا ٹائم نہ ہوتا، نہ سوچنے کا، اور میسف امپیکٹ آتا دونوں ممالک کے اوپر۔ جہاں تک ہندوستان کی بات ہے، ابھی تک ہم نے ریسٹرینٹ کیا، ابھی تک ہم نے تمام جو وار ایفرٹ ہے وہ لائن آف کنٹرول یا سیز فائر لائن کے اوپر ہے، لیکن ظاہر ہے یہ پاکستان کی صبر کا پیمانہ لبریز کر رہے ہیں، جی۔ اور پاکستان یقینی طور کے اوپر یہ جنگ جو ہے فل اسپیکٹرم رسپانس کی طرف لے کے جائے گا، اور سو جب واٹ، یہ لے کے جاتا ہے تو پھر ہاں، ظاہر ہے ہندوستان ان کے جو معاون ہیں اور وہ تمام ممالک جو اس وقت ہندوستان میں انویسٹمنٹ کر کے ہندوستان کو ایک بڑی طاقت کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو سوچنا ہوگا کہ ایک بڑی جنگ کا خطرہ کیا ہوتا ہے اور کاسٹ آف وار کیا ہوتی ہے۔ ابھی تک تو پاکستان یہ کاسٹ آف وار دے رہے ہیں، جب ہندوستان کی طرف جائے گی کاسٹ آف وار تو ہوگا، جیسے کہ ابھی ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی وہ اس ٹینشن میں ہے کہ پاکستان کیا جواب دے گا، اس ٹینشن میں وہ اپنے شہروں کو تباہ کریں، اپنے شہروں کے اوپر میزائل سے اٹیک کریں، یہ باقی سب کام کریں، اور خاص طور پہ جموں اینڈ کشمیر میں کیوں کریں؟ تاکہ وہاں سے مسلمان آبادیوں کو نکالا جا سکے، جی، یہ تاثر دیا جا سکے کہ پاکستان اٹیک کر رہا ہے۔ دیکھیں پاکستان نے صرف ملٹری پوسٹ کے اوپر ابھی تک جموں اینڈ کشمیر میں کیا ہے، کیونکہ وہاں ہمارا کوئی ملٹری آبجیکٹو نہیں ہے، اس سے کہ جو ان کی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز آپ نے تباہ کیے ہیں یا آپ کے جو میجر وہاں ان کے منیشن ڈمپس ہیں، باقی آپ کے جو ملٹری ٹارگٹس ہیں وہ ساؤتھ میں ہیں، سینٹر میں ہیں، اور آپ ان کو استعمال بھی کریں گے اور ان کو ٹارگٹ بھی کریں گے۔ سو بیسیکلی وی آر ریڈی، لیکن یہ کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہیں رک جائے۔ اب جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہو رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن ظاہر ہے ایک حملہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا جواب دینا تو بنتا ہے، اور ہماری حکومت کا بھی موقف یہی ہے کہ وہ جواب ہم دیں گے اپنی مرضی سے، اپنے وقت پر اور اپنی مرضی کی جگہ۔